حلق میں اس کی کڑواہٹ محسوس ہو یا سرما محسوس ہو پھر بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 5، بوسہ لیا۔ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا، اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا کسی کا بوسہ لیا مگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جمع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی عورت کو چھونے سے انزال نہ ہو تو چاہے جتنا چھوئیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے شہوت کی جس حد تک چھوئیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور شہوت کی قضا جو ہوتی ہے نا، شہوت کی انتہا جو ہوتی ہے وہ انزال ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، دیکھو، ایک ہے کیا کہتے ہیں شہوت اور دوسرا انزال۔ اگر آپ عورت کو چھوئیں کسی بھی حد تک چھوتے رہیں، جب تک انزال نہیں ہوگا آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ عورت کو چھوئیں نہ، عورت کو چھوئیں نہ، اس کا تصور چاہے جیسا لے کر کے آئیں، چاہے جیسا اپنے خیال میں جمائیں، اور انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی روزہ تو صرف اسی وقت ٹوٹے گا جب آپ عورت کو چھوئیں اور انزال ہو تب، اور کیا کہتے ہیں چھونا الگ ہو جائے انزال الگ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 6، غسل کیا اور پانی کی خنکی اندر محسوس ہوئی، یعنی پانی کی تری اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا دوا کوٹی، دوا کوٹی کوٹنا سمجھتے نا، ہاں، دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، یا ہڑ چوسی اور تھوک نگل گیا مگر تھوک کے ساتھ ہڑ کا کوئی جز حلق میں نہ پہنچا، یا کان میں پانی چلا گیا، یا تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف یعنی ہلکی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا۔ یعنی ان تمام صورتوں میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ برقرار رہے گا۔ روزہ دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ مارا یا تیر بھونک دیا، اگرچہ اس کی پھال یا پیکان پیٹ کے اندر رہ گئی۔ اب دیکھو، روزے دار کو کسی نے کیا کہتے ہیں مارا، تیر یا بھالا مارا، اب وہ اس کے پیٹ میں گھس گیا اور اس کے پیٹ میں ٹوٹ کر کے وہیں اندر رہ گیا، سمجھ رہے؟ تو اندر رہ گئی، یا اس کے پیٹ میں جھلی تک زخم تھا، کسی نے کنکری ماری کی اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور اگر خود اس نے یہ سب کیا اور بھال یا پیکان یا کنکری اندر رہ گئی تو جاتا رہا۔ دیکھو روزہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ روزہ کہتے ہیں حلق کے ذریعے سے اس پیٹ میں کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پیٹ میں کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے جہاں سے کوئی چیز جائے، اوپر سے جائے تو ٹوٹ جائے گا، نیچے سے جائے تو ٹوٹ جائے گا روزہ۔ اب اگر کسی نے کیا کہتے ہیں آپ کے پیٹ میں کوئی چیز بھونک دیا، آپ کے پیٹ میں زخم ہو گیا، اب اگر اس زخم کے ذریعے سے بھی اگر آپ کوئی چیز اپنے پیٹ کے اندر ڈالیں گے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کسی نے کیا کہتے ہیں آپ کے بھالا، ہاں، اب اگر کسی نے آپ کے بھالا مارا تو وہ آپ نے نہیں، اور وہ آپ کے پیٹ کے اندر چلا گیا، وہیں ٹوٹ کر کے رہ گیا، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ وہ آپ نے نہیں ڈالا ہے نا۔ لیکن اگر آپ اپنے پیٹ کے اندر ویسے ہی کیا کہتے ہیں چھری، یا آپ کے پیٹ میں زخم ہو، آپ اندر کیا کہتے ہیں زور سے چھری مارے اور وہ اندر رہ جائے تو کیا کہتے ہیں اب ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ آپ کر رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 8، بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا یا اسے تھوک چاٹ لیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، بہت جلدی جلدی چاٹتے رہتے ہیں۔
بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا منہ سے رال ٹپکی مگر تار ٹوٹا نہ تھا۔ منہ سے جب رال ٹپکتی نا تو اکٹھا نہیں ٹوٹ جاتی نا، وہ لٹکتی رہتی ہے نیچے تک۔ تو اگر ابھی تار ٹوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا کر پی گیا، یا ناک میں ریٹھ آ گئی مگر یا ناک میں ریٹھ آ گئی بلکہ ناک سے باہر ہو گئی مگر منقطع نہ ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر نگل گیا، یا کھکھار منہ میں آیا اور کھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لار ٹپکتی رہتی ہے، بندہ چڑھا جاتا ہے اس کو، یا ناک والے بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دیکھتے ہوں گے نا، ناک جن کی ناک نکلتی رہتی ہے، کبھی کبھی ناک بہائے تو چڑھا لیتے ہیں وہ، یا کبھی کبھی کھکھار بہت زیادہ نکلتا ہے اور اسے نگل گئے، تو ان تمام صورتوں میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں تھوک کر کے زمین پر تھوکے یا ہاتھ میں تھوک کر کے پھر اس کو چاٹ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مگر ان باتوں سے احتیاط چاہیے۔ مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور قصدن مکھی نگل گیا، پتہ نہیں کون مکھی کھائے گا، قصدن مکھی نگل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ بھولے سے جمع کر رہا تھا، یعنی بھول کر کے بھول گیا تھا، پتہ ہی نہیں تھا اسے کہ روزہ ہوں، اور جمع یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا تھا، یاد آتے ہی الگ ہو گیا، جیسے اسے یاد آیا یار میں تو روزے دار ہوں، فوراً کیا کہتے وہاں سے ہٹ گیا۔ یا صبح صادق سے پیشتر جمع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی جدا ہو گیا، روزہ نہ گیا، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال بھی ہو گیا ہو، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونا یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا ہو، جدا ہونے کی حرکت جمع نہیں، اور اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوا، اگرچہ صرف ٹھہر گیا اور حرکت نہ کی تو روزہ اس کا چلا جائے گا۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ پھینک دیا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہی اگل دیا، روزہ نہ گیا، اور نگل لیا تو دونوں صورتوں میں جاتا رہا۔ مثال کے طور پر دیکھو، ہم لوگ سحری کر رہے تھے اور ابھی مست نوالا چبا رہے تھے، تب تک مؤذن صاحب نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر دیا، تو اب نوالا ہمارے منہ میں ابھی چب رہا ہے وہ، اب نوالے کی دو صورتیں ہیں، اگر ہم اس کو ویسا ہی اگل دیں تو ہمارا روزہ برقرار رہے گا، اور ویسے ہی نگل لے جائیں تو ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 12، غیر سبیلین۔ غیر سبیلین میں جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ یوں ہی ہاتھ سے منی نکالنے میں، اگرچہ یہ سخت حرام ہے کہ حدیث میں اسے ملعون فرمایا ہے، روزہ نہیں جائے گا۔ چوپایا یا مردہ سے جمع کیا اور انزال نہ ہوا تو روزہ نہ گیا، اور انزال ہوا تو جاتا رہا۔ جانور کا بوسہ لیا، سمجھ رہے ہیں؟ ارے اگر کسی عورت کا بوسہ لیا اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کسی نے جانور کا بوسہ لے لیا، بکری، گائے، بیل، بھینس، کچھ بھی رہے، بوسہ لیا یا اس کی فرج کو چھوا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ انزال ہو جائے۔ احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ مسئلہ نمبر 15، جنابت کی حالت میں۔ جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنب رہا روزہ نہ گیا، مگر اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ و حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جنب جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں شادی شدہ لوگوں کے ساتھ اکثر ایسے معاملات پیدا ہوتے ہیں، صبح اٹھ کر کے جلدی وہ نہیں نہا پاتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کہا کہ بھائی جنوب حالت جنابت یعنی جو ناپاکی کی حالت میں ہو، تو ناپاکی کی حالت میں بھی اگر کوئی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا روزہ ہوگا، اگرچہ پورے دن وہ ناپاک رہیں پھر بھی ان کا روزہ رہے گا، لیکن پورے دن ناپاک رہنا یہ گناہ ہے، اور
حدیث میں آیا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں حال جنبی جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب ہم اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے گھر میں نہ جانے کتنے ناپاک لوگ رہتے ہیں. ان کو بہت سے لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو پاکی ناپاکی کی تمیز ہی نہیں رہتی ہے. اب اتنے سارے ناپاک لوگ رہتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ مولانا صاحب لوگوں کے پاس جاتے ہیں, حضرت ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے. ارے میاں جب تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے برکت کہاں سے ہوگی؟ مسئلہ نمبر 16, جن یا پری سے جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا. یعنی جبکہ انسانی شکل میں نہ ہو اور انسانی شکل میں ہو تو وہی حکم ہے جو انسان سے جمع کرنے کا ہے. تل, تل سمجھتے نا جو تل, تل جو چھوٹا سا تل ہوتا ہے, تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق میں اتر گئی تو روزہ نہ گیا. یا اتنی چھوٹی یعنی تل کے برابر, مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہے گا. جیسے نمک ہے, نمک نمک تل کے برابر بھی چبائیں گے تب بھی اس کا مزہ آپ کو محسوس ہوگا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اتنی کم مقدار ہوتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں محسوس ہوتا ان کا. ہوں چلو یہیں تک رہنے دیجئے. ٹھیک.